لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ابھی جو موصوف تقریر کر کے گئے ان کے والد کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے چند لفافے موصول ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آئے اور اپنے انعام حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، بزرگان ملت، انسان کے جسم ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر بہت اہم اور بہت نرالا ہے، جس سے کام بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی۔ اسی سے انسان نیک نام بھی ہوتا ہے اور بدنام بھی، اسی سے نیکوکار بھی، اسی سے گنہگار بھی، اسی سے خدا کا قریبی بھی، اسی سے خدا کا باغی بھی، اسی سے مومن بھی، اسی سے کافر بھی، اسی سب کا چہتا اور دلاڑا بھی، اسی سب سے دور اور قابل نفرت بھی۔ زبان ہی سے آدمی مقام مرتبہ پاتا ہے۔ ایک زبان اس کے ہزار کام، جیسے ہلائی حرکت دی ویسے نتیجہ برآمد ہوا۔ زبان سے دشمن مٹائے بھی جاتے ہیں، زبان سے دشمن پیدا کیے بھی جاتے ہیں، زبان سے دوست بنائے بھی جاتے ہیں اور دشمن سے بھی۔ اسی سے آدمی کلمہ ایمان ادا کرتا ہے اور اسی سے کفر و شرک بھی بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصبح ابن آدم فإن العداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوجت أعوجنا۔ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے آدم خوش آمد کہتے ہوئے زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں: دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہم تمہارے تابع ہیں۔ اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑے ہو گئی تو ہم پر مصیبت آ جائیں گی۔ زبان سے کسی کو گالی دی، برا بلا کہا، الزام تراشی کی، کسی پر تہمت لگائی، جھوٹی سچی بات کہی، وہ تو کہہ کر اندر چلی گئی۔ مار کون کھائیں گا؟ جھگڑا ہوگا تو پٹائی کس کی ہوں گی؟ انسان کے ہاتھ پاؤں کیوں ہوں گی؟ ان اعداء کیوں ہوں گی؟ نہ جنہوں نے الزام تراشی کی، نہ کسی پر تہمت لگائی، نہ جھوٹی شہادت دی۔ زبان تو کہہ کر بچ جاتی ہے، دوسرے اعضاء مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ زبان پکڑ کر بتلایا تھا، سب سے خوفناک چیز زبان ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اپنے زبان کو روکے رکھو، اپنا گھر عبادت الہی کے لیے گنجائش والا ہو، اپنے خطاؤں پر رو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جائیں گی؟ پھر خود ارشاد فرمایا: تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر ارشاد فرمایا: تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائیں گی؟ پھر ارشاد فرمایا: الاجوفان الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس چیز کے وجہ سے پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هل يكتب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم، لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ان کے باتیں گرائیں گی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اجازت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اچھی بات کہنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا اور بری بات کہنے کا برا۔ آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، کلمہ خیر کا انجام اچھا ہے، کلمہ شر کا برا۔ کبھی کبھی ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹی اور گڑی ہوئی بات کہہ دیتے ہیں، فردی لطیفے سناتے ہیں، لوگ ہنسیں گے، مزہ آئیں گا، کہہ لگیں گے، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ہلاکت و بربادی اور جہنم کا راستہ بتایا ہے۔ ہماری زبان بے لگام رہتی ہے، ہم بے سوچے سمجھے بولتے ہیں، ہمیں خیال نہیں رہتا کہ اس پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے برکر ہوتی ہے. انسان اپنی زبان کی لغزش سے اس سے زیادہ پھسلتا ہے جتنا کہ اپنے قدم کی لغزش سے پھسلتا ہے. زبان کی لغزش سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا چپ رہا کرو اسی میں نجات ہے. من سمت نجا، جس نے سکونت اختیار کی اس نے نجات پائی. آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، سب سے بہتر ہے یہی بہتان غیبت کا علاج. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے اصبہان غلام حسین جو ہم تمام حضرات کے سامنے بہترین انداز میں زبان کی حفاظت پر تقریر پیش کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سبھی کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا